السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے استخارہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ استخارہ کا مقصد کیا ہے؟ استخارہ کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں مشورہ کرنا، یعنی کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں اس کا مشورہ کرنا ہوتا ہے، اس کو استخارہ بولتے ہیں۔ اور استخارہ کرنے کا اسلامی اور سنت طریقہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن کاموں میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارے کی تعلیم فرماتے، جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ فرماتے کہ جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ اسی لفظ پر جب پہنچے تو اپنا جو بھی مقصد ہے آدمی بیان کرے اللہ کے دربار میں، پھر اس کے بعد پھر آگے یہ دعا پڑھے خیری فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجل امری و عاجلی فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شیء لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجل امری و عاجلہ فاصرفہ انی و اصرفہ عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ، اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل کا عظیم سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین اور معاشیت اور انجام کار میں، اور اس وقت اور آئندہ اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر، پھر میرے لیے اس میں برکت دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ کام برا ہے، میرے دین و معاشیت اور انجام کار میں اور اس وقت اور آئندہ کے لیے، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، میرے لیے خیر کو مقدر فرما، جہاں بھی ہو پھر مجھ سے اس سے راضی کر دے۔ مسئلہ ہے کہ حج اور جہاد اور دیگر نیک کاموں میں نفس پھیل کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا، البتہ تعین وقت کے لیے کر سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ نماز استخارہ کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ پڑھے، اور اس دعا کے بعد آخر الحمد شریف اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کر لے، کیونکہ ایک حدیث میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جب تم کسی کام کا قصد کرو تو اپنے رب سے اس کام میں 7 بار استخارہ کرو، پھر دیکھو کہ اس کام کے متعلق تمہارے دل میں کیا خیال پیدا ہوا، اسی خیال میں خیر ہے۔ اور بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دعائے مذکورہ کو پڑھ کر باطہارت قبلہ رو سو رہے، اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہے، اور سیاہی یا سرخی دیکھے تو برا ہے، اس سے بچے۔ یہ بات یاد رہے کہ استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف جب تک راہ آپ کی نہ جم سکے۔ یہ تھا استخارہ کا طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اسلام بھائیوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔